اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال اس موضوع کو سماعت فرمایا تھا، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وقت کی اہمیت اور فکر آخرت۔ دیکھیں میرے دوستوں، اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے، وہ ٹائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا کے ہر چیز خرید سکتے ہیں، دنیا کے ہر چیز آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وقت کو آپ خرید نہیں سکتے۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ ٹائم از گولڈ، کہ وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہیرے، جواہرات، ڈائمنڈ، جتنی بھی ساری قیمتی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز یہ وقت ہے۔ اور یہ وقت جو اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے، تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آج وقت رہتے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اس لیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل ہمارے پاس وقت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ کل وہ انسان کیا کرے گا۔ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ کل اس کی زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہفتے کا دن اس کی زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے، اور جب یہ وقت ہم سے ختم ہو جائے گا تو پھر یہ وقت ہمیں پھر دوبارہ عطا نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے میرے دوستو کہ ایک انسان کے سامنے میں دو پل، دو لمحے ایسے آتے ہیں جب اسے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اچھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ وقت کیا چیز ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس وقت انسان روتا ہے، اس وقت انسان چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، لیکن تب چیخنے سے، رونے سے، پچھتانے سے، افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا لمحہ جب ایک انسان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے، اس وقت جب ایک انسان کے پاس ملک الموت فرشتہ روح لینے کے لیے آتا ہے اور اس کے سرہانے بیٹھ کر کے
جب اس کی روح کو نکالنے کے لیے تیار رہتا ہے تب ایک انسان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ قرآن نے، اللہ رب العالمین نے کیا ہی پیارا نقشہ کھینچ کر کے ہمیں یہ آگاہ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ کہ اے لوگو، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں مال و دولت سے دے رکھا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے اور پھر تم میں سے کوئی انسان یہ کہنے لگے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس وقت کوئی انسان یہ کہنے لگے اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے۔ دیکھیے انسان کو اس کی زندگی کے اوقات کی اہمیت موت کے وقت میں معلوم ہوتی ہے۔ انسان اس وقت کیا کہتا ہے کہ اے میرے رب بس ایک لمحہ، ایک چانس، ایک موقع مجھے دے دے تاکہ فاصدق، تاکہ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک بن جاؤں۔ آج کتنے امام صاحب ہر جمعہ کے دن بیان کرتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، نیک بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ کوئی سنتا ہے؟ کوئی نہیں سنتا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب ایک انسان مرنے کے قریب میں ہوگا تب انسان کو اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں نیک بن جاؤں۔ اور اس وقت ایک انسان یہ کہے گا فاصدق کہ اے اللہ میں جو نیک بنوں گا تمام نیک کاموں میں بس مجھے ایک صدقہ کرنے کی مہلت دے دے۔ صدقہ کرنے کی مہلت مانگے گا، صدقہ کر کے میں نیک بن جاؤں گا۔ صدقہ، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان صدقہ کرنے کے لیے ہی کیوں کہے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ انسان اللہ سے یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کا موقع دے، اے اللہ مجھے روزہ رکھنے کا موقع دے، اے اللہ مجھے حج کرنے کا موقع دے، لیکن انسان وہاں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی بھی عبادت کو یاد نہیں کرے گا، ایک عبادت کو یاد کرے گا اور وہ عبادت صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو ادا کرنے میں بہت ہی معمولی سا وقت لگتا ہے، بہت ہی معمولی سا وقت، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور 3 سیکنڈ، 10 سیکنڈ اور 30 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ لگے گا۔ اب جیسے کہ آپ مسجد سے باہر نکلیں گے صدقہ دے دیں گے، اب صدقہ دینے کے وقت آپ کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ وضو میں ہے یا نہیں ہے، آپ کے جسم پر کپڑا ہے یا نہیں ہے، آپ ناپاک ہے یا پاک ہے، آپ مسجد کے اندر ہے یا باہر ہے، کہیں پر بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اتنے کم وقت کی ایک انسان مہلت مانگے گا رب سے کہ اے اللہ مجھے موقع دے دے تاکہ میں صدقہ کر لوں، لیکن ایسا ہوگا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کہ جب کسی انسان کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو سن لیں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس زندگی ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آج جو کرنا ہے کر لے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے۔ اور دوسرا لمحہ جب ایک انسان کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تب انسان بہت روئے گا، بہت چیخے گا، لیکن تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلَ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ جب ایک انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جب ایک انسان اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، جب ایک انسان اپنے برائیوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کے حوالے ہو جائے گا، جہنم کے اندر گر جائے گا تو وہاں چیخے گا، وہاں چلائے گا، وہاں روئے گا، وہاں افسوس کرے گا، وہاں پچھتائے گا اور کہے گا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے میرے خدا، اے ہمارے رب، تو ہمیں جہنم کی آگ سے نکال دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسان وہاں پر کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے نکال دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے اچھے اعمال کریں۔ ہم نے اپنے وقت کو گنوا لیا، ہم نے اپنے وقت کو برباد کر لیا، اے اللہ تو ہمیں اور ایک موقع دے دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کر کے نیک اعمال کر سکے۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ اللہ کہے گا کہ اچھا اب مانگتا ہے مہلت، اب وقت مانگتا ہے۔ دنیا کے اندر جب باحیات تھا،
دنیا کے اندر جب تو زندہ تھا تب تو نیک اعمال نہیں کیا، اب تو یہ کہتا کہ اے اللہ تو مجھے ایک لمحہ اور ایک موقع دے دے۔ اچھا یہ بتلا، کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی کہ جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ ذرا غور سے سنیے میرے دوستو، یہاں سے اللہ کیا کہے گا کہ کیا ہم نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کے اندر ایک انسان اچھی طرح سے باتوں کو سمجھ سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو اب جو ہے مزہ چکھو، اپنے کرتوت کا مزہ چکھو، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ آج ہم اور آپ 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، کیسے کیسے لوگ ہیلے اور بہانے کرتے ہیں۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، آج وقت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، سب کچھ ہے، انسان ہیلے بہانے کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا میرے پاس وقت نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ مولانا میں آج پاک نہیں ہوں، بہانے مارتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں کیا کریں مولوی صاحب میرا گھر جو ہے مسجد سے بہت دور ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہیلے بہانے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا بازار میں کوئی مسجد نہیں ہے اسی لیے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مولانا میں دکان میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی گماستہ نہیں ہے، کام کرنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں نماز کو نہیں آ پاتا ہوں۔ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے۔ سن لیجئے قرآن مجید کا یہ اعلان، اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کسی انسان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ کہے گا کہ کیا میں تمہارے کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر ایک انسان سمجھ سکتا تھا؟ اور خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس انسان کو 60 سال مل گئی اللہ کے پاس اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہمارے بہت سارے بوڑھے لوگ ہیں وہ بھی بہانہ مارتے رہتے ہیں، مولانا مجھے بار بار طہارت ہو جاتا ہے، مجھے نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں، مجھے سورے یاد نہیں ہیں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بہانہ رب کے پاس نہیں چلے گا۔ اور سن لیجیے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ 60 سال تو دور کی بات ہے، 2022 کے جاتے ہی اور 2023 کے آتے ہی ہم میں سے اور آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہوگی؟ ذرا غور سے سنیے، جن کی عمر 40 سال ہوئی ہوگی یا پھر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہوگی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمر 2022 میں 39 تھی، اب 40 ہو جائے گی، 41 ہو جائے گی، 42 ہو جائے گی، 43، 44، 45، 46، 47۔ ایسے لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ جن جن لوگوں کی عمر 40 سال ہو گئی ہے ایسے لوگ ہوشیار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کی عمر 40 سال ہو گئی ہے نا، اس انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی 9 ماہ کی حاملہ عورت ہو اور بچہ اب جنے تب جنے کی حالت میں ہو۔ 40 سال آپ کی عمر ہو گئی تو آپ جو ہے اس عورت کی طرح جس کے 9 ماہ مکمل ہو چکے ہوں اور اب جنے اور تب جنے، اسی طرح سے 40 سال کا انسان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ایک دعا سکھلائی ہے کہ جس انسان کی 40 سال کی عمر ہو جائے وہ انسان یہ دعا پڑھے۔ میں نے بورڈ کے اوپر لکھ کر کے لٹکا دیا ہے، یاد کر لیجئے گا سب لوگ۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15، آپ قرآن مجید سے بھی ڈائریکٹ یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جس انسان کی 40 سال عمر ہو گئی ہے، سن لیجئے 40 سال والے جتنے بھی لوگ ہیں، 40 سال سے زیادہ، 41، 42، 50، 60، 70، وہ سب لوگ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور جو لوگ 40 سال والے نہیں ہیں وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہے وہ انسان یہ دعا پڑھے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہ جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے وہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں اور میں تیرے ان احسان پر شکر بجا لاؤں
جو تو نے میرے اوپر کیے ہیں، جو تو نے میرے اوپر وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین کے اوپر کیے ہیں، اور اے میرے پروردگار تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال بجا لاؤں۔ دیکھیے 40 سال کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیک اعمال زیادہ کرو۔ سن لیجئے، خوشی مت منائیے کہ 2022 گیا، میں 39 سے 40 سال کا ہو گیا، اور لوگ جو ہے 40 سال کے بھی ہو گئے تو عمر چھپاتے ہیں۔ اب 40 سال کے ہو گئے تو آپ کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھ لیجئے، آپ بوڑھے میں شمار ہو گئے، عمر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد لوگ بھی اپنی عمر چھپاتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جس کی 40 سال ایج ہو جائے تو وہ انسان زیادہ نیکیاں کرے، اللہ سے دعائیں مانگے، اور یہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جس سے تو خوش ہو جائے، اور اے میرے رب تو میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ دیکھیے اولاد کے بھی نیک ہونے کی دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ اے میرے رب تو مجھے بھی نیک بنا اور میرے اولاد کو بھی نیک بنا، اور اے میرے پروردگار انی تبت الیک، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور وانی من المسلمین، اور اے اللہ میں مسلمان ہوں۔ لہٰذا میرے دوستو 1 سال کے آنے اور 1 سال کے جانے پر خوشی مت منائیے۔ یہ جو 2022 اور 2023 اور ہماری زندگی کے جتنے بھی سال آئیں گے، 365 دنوں کے ایک ایک لمحے کو اور ایک ایک پل کو، ایک ایک وقت کو اللہ رب العالمین حاصل کرے گا، اور حاصل کر کے اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا ذکر کیا کئی جگہ پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک جگہ پر کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اے فرشتوں یہ جو سارے لوگ ہیں جن اور انس ہیں ان کو روک لو، ان کے ایک ایک حرکتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ 365 جو دن ہے، جو رات ہے، یہ جو 24 گھنٹے ہیں، اور یہ جو 12 گھنٹے ہیں دن کے رات کے، اور جو سیکنڈ ہے، ان تمام لمحوں اور پلوں کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پل کے حرکتوں اور کرتوتوں کا ہم کو اور آپ کو حساب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک کرتوت کو وہاں پر حاصل کر دے گا۔ سوچئے، ذرا سوچئے، خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ خود قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ جس دن ایک انسان اپنے تمام اچھائیوں کو حاصل پائے گا، جس دن ایک انسان اپنے تمام کرتوتوں کو، برائیوں کو حاصل پائے گا، سامنے پائے گا، اور پھر ایک انسان کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، انسان اپنے تمام کرتوتوں کو دیکھ کر کے، انسان اپنے تمام برائیوں کو دیکھ کر کے یہ خواہش کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ اس کو اس کی برائیوں سے دور کر دیا جائے۔ انسان برائیوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا اور آرزو کرے گا کاش کہ یہ برائیاں اس سے ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ دیکھیے میرے دوستو، ہمارے آپ کے ذہن و دماغ کے اندر آج آخرت کے فکر کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے نہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر نہ جمعہ کی اہمیت ہے، نہ نماز کی اہمیت ہے، نہ عید اور بقرعید کی اہمیت ہے، بس دنیا کے لیے ہم اور آپ جیتے ہیں اور دنیا کے لیے ہم اور آپ مرتے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے دوستو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمارے تمام کرتوتوں کو حاصل کر دے گا، تمام اچھائیوں کو حاصل کر دے گا، اور پھر وہاں پر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب یحجبہ، کہ ایک انسان کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے میں کھڑا ہوگا، رب کے حضور جب کھڑا ہوگا تو اس طرح سے کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی آڑ نہیں ہوگا، اور بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان وہاں اللہ سے بات کرے گا، عربی میں بات کرے گا،
ایسا نہیں ہوگا کہ انسان وہاں پر اللہ کی بات کو نہیں سمجھ سکے، جو بھی سوال ہوگا اس کو جواب دینا پڑے گا۔ حالت یہ ہوگی کہ ایک انسان اللہ کے سامنے میں ہوگا، اللہ اس سے سوال کرے گا، بیچ میں کوئی ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اور نوبت یہ ہوگی کہ انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے اچھے اور برے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کے برے اعمال نظر آئیں گے، اور جب سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ منہ کھولے کھڑی ہوگی، جہنم کی آگ اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اسی موقع سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچئے، تصور میں لائیے میرے دوستو کہ قیامت کے دن ہماری زندگی کے تمام عملوں کو جمع کر دیا جائے گا، تمام کرتوت کو جمع کر دیا جائے گا، سامنے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، ادھر اچھے اعمال ادھر برے اعمال۔ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ 5 سوال ہر ایک انسان سے کرے گا، سن لیجیے آج 5 سوال ہر ایک انسان سے اللہ رب العالمین کرے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5، کہ جب ایک انسان رب کے حضور میں کھڑا ہوگا تو جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا۔ 5 سوالوں کا جواب۔ دیکھیں میرے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ نے ہمارے لیے سوال کو بھی آؤٹ کر دیا ہے اور جواب بھی حل کر کے دے دیا ہے۔ سوال بھی آؤٹ ہے، قیامت کے دن کا سوال بھی آؤٹ ہے اور جواب بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے۔ پھر بھی اگر ہم اور آپ اس دنیاوی زندگی کے اندر اوقات سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی آخرت کی فکر نہ کرے تو ہم سے بڑا بیوقوف اور ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی آؤٹ ہے۔ سوال کیا ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا کہ عن عمرہ فیما افناہ، کیا انسان ذرا یہ بتلا کہ تو نے اپنی عمر کہاں ختم کی؟ ہر ایک انسان کو لمبی عمر جینے کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے، کوئی انسان جلدی مرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال اور 100 سال 200 سال بھی جینے والے لوگ ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ میں 200 سال جیوں۔ اب 1000 سال بھی جی لیں گے نا، پھر بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا میرے دوستو۔ سن لیجئے، جناب محمد علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہر ایک انسان سے یہ پوچھے گا کہ بتا ہم نے تجھے اتنی اور اتنی عمر عطا کی، کہاں کہاں اور کیسے کیسے عمر گزاری؟ 60 سال 70 سال لمبی عمر پانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ ایک انسان نیک اعمال کو انجام دے، یہ اچھی بات ہے اور یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسرا سوال ہر ایک انسان سے یہ ہوگا کہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ سن لیجئے، یہاں جتنے سارے نوجوان ہیں، پہلا جو سوال ہے عمر کے بارے میں۔ یہ عمر ایک ایسی چیز ہے کہ بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک، مرنے تک پوری زندگی اس کے اندر آ گئی، لیکن سوچئے کہ اللہ رب العالمین الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جتنے بھی سارے لوگ جوان ہیں ان سے بھی جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور جتنے سارے لوگ بوڑھے ہیں جو آج بوڑھے ہو چکے ہیں وہ بھی ایک وقت میں جوان تھے، ان سے بھی اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا۔ جوانی کی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے میرے نوجوانوں آپ عبادت کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں کون سا مرا جا رہا ہوں، جب ریٹائرمنٹ ہوں گے، جب ریٹائرمنٹ لیں گے تو نماز پڑھیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے۔ یہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اتنے سال اور اتنے بڑھاپے تک زندہ رہیں گے۔ ہر ایک انسان سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تیسرا سوال اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان سے اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا کہ اے انسان ذرا یہ تو بتا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا؟ اور اللہ رب العالمین صرف اسی پر بس نہیں کرے گا۔ جہاں اللہ رب العالمین یہ سوال کرے گا ہر ایک انسان سے کہ تو نے مال کیسے کمایا، کیا کسی کو لوٹ کر کے کمایا، کسی کا فرار کر کے کمایا،
کسی کو دھوکہ دے کر کے کمایا، کسی کا قتل کر کے کمایا، کسی کو دھوکہ اور کسی کو اوپر سے رکھ کر کے اندر اس کا مال چھین لیا، ہر طرح کا سوال ہوگا۔ اور ساتھ میں اللہ رب العالمین یہ بھی سوال کرے گا کہ فیما انفقہ، چوتھا سوال کہ تو نے مال کو کہاں خرچ کیا۔ آج کل مال تو کما لیتے ہیں، جب انسان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے انسان گھمنڈ اور غرور میں آ جاتا، میری مرضی، میرا پیسہ، میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں۔ یہ جو الفاظ کہنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول خرچی کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شادی بیاہ میں جیسے من میں آئے ویسا خرچہ کر لیں۔ اللہ نے مال دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہے جس طرح سے چاہے آپ اسے اڑاتے رہیں۔ بہت پچھتائیں گے اپنے مال کو اڑانے والے لوگ۔ یہ جو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ رب العالمین مال کے بارے میں سوال کرے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچہ کیا۔ ایک ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا۔ سن لیجیے، اگر آپ 1 روپے کماتے ہیں اس کا بھی حساب، 1 روپے کی بیڑی لیتے ہیں اس کا بھی حساب، کیا کہیں گے اللہ کو؟ اللہ میں 1 روپیہ کا بیڑی لیا تھا، 1 روپیہ کا سگریٹ لیا تھا، 5 روپے کا گٹکا لیا تھا، یہ کہیں گے اللہ سے؟ شرم آنی چاہیے۔ سوچئے کہ اگر ہم غلط کاموں میں، حرام کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے تو کیا کہیں گے اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ پیسہ جو تو نے مال اور دولت سے نوازا تھا غلط راستوں کے اندر خرچہ کیا۔ میرے دوستو، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی آؤٹ ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 5واں سوال ہوگا کہ ہر ایک انسان سے سوال ہوگا کہ انسان ذرا یہ بتلا کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا، جو تو نے علم سیکھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ ہر ایک سے سوال ہوگا۔ آج کل لوگ علم سیکھنے میں بہت جو ہے مہارت دکھلا رہے ہیں۔ ہر انسان سوچ رہا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، قاری بن جاؤں، میں جو ہے محدث بن جاؤں، میں مفتی بن جاؤں۔ علم سیکھنا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے جو علم سیکھا، جمعہ کے دن مولوی صاحب سے بیان سنی تھی، کان کے مزاح کے لیے نہیں، اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا کہ اے انسان ذرا یہ بتلا کہ تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر کتنا عمل کیا۔ تو میرے دوستو، آپ ہر طرح کے ہیلے اور بہانے کو چھوڑ دو، آپ ہر طرح کے ہیلے اور بہانے کو چھوڑ دو، اور آج وقت رہتے کچھ کر لو، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو۔ اور یہ نہ کہا کرو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ وقت کو جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے برکت ہوگی، اور جتنا ہی آپ چھوڑ دیں گے اتنا ہی اللہ رب العالمین آپ کے لیے وقت سے برکت کو چھین لے گا۔ جو آلسی لوگ ہیں وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اور جو محنتی لوگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس بہت وقت ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ وقت میں تنگی و فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ۔ ربر آپ نے دیکھا ہوگا، ربر کھینچنے والا، کہتا ہے کہ وقت میں تنگی اور فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ، کھینچنے سے بڑھتی ہے اور چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ آپ جیسے ربر کو کھینچیں گے بڑھے گی، اور اگر چھوڑ دیں گے تو سکڑ جائے گی۔ اسی طرح سے وقت ہے، اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے وقت میں برکت رہے گی، اور اگر استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے لیے وقت سے برکت کھینچ لی جائے گی۔ اگر آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، اور اگر کوشش نہیں کریں گے تو آپ 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائیں گے، بس یہی کہیں گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ایسا ویسا ہے۔ تو آئندہ سے اس طرح کی الفاظ کہیں گے نہیں؟ کہیں گے نا؟ بولیے بھائی، اللہ کے گھر میں اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنی آخرت بنانے اور آخرت کو سنوارنے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔